العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں و دوستوں، اللہ کے فضل سے یہاں آپ کی تعظیم شان جلسے میں حاضری ہوئی. اس حاضری کو بندہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. اس لیے جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی امور میں آدمی اپنے دنیاوی نفع کو دیکھتا ہے، چھوٹے بڑے نفع کو نہیں چھوڑتا اور اس کو سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دین کے معاملات کی یہی بات ہے، اعمال کا یہی معاملہ ہے کہ جب بھی کہیں ایسا موقع ہے تو آدمی اپنے آپ کو شامل کر کے اس چیز کا پورا حصہ حاصل نہ کیا جا سکے تو اس کا جز تو حاصل کیا ہی جا سکتا ہے. اس نیت سے یہاں حاضر ہوئی کہ کچھ احباب دین کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان کی ہمت افزائی، ان کی خوشی ہوگی جانے سے. اور یہی دین کے معاملے، دین کے خادموں کی یہی ایک مثال ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت سمجھے وہاں اپنے آپ کو پیش کر دے. دین کے خادم، پڑھنے پڑھانے والے، کام کرنے والوں کو جب کسی موقع میں بلایا جائے تو وہ آ جائے، اور جب ان کی ضرورت محسوس نہ ہو تو اپنے آپ کو بے نیاز کر لیں. یہ صفت جب ہی ہو سکتی ہے. وہ حدیث ہے وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ فَأَغْنَىٰ نَفْسَهُ. وہ پوری حدیث ہے کہ جس سب سے کہ ضرورت پڑے کبھی ہمارے مدارس والے بھی سمجھ لیں اور دین تمام کام کرنے والے کہ جب اس کی ضرورت پڑے اس کو بلاوا جائے تو اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ کے اور نفع پہنچا دے. وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنْهُ فَأَغْنَىٰ نَفْسَهُ. جب اس کی ضرورت نہ سمجھی جائے تو اپنے آپ کو بے نیاز کر لے. یہ صفت اگر آ جائے تو پھر جو اختلاف، بگاڑ، فساد جو ہوتا ہے وہ کہیں نہیں. اور جو تبھی ہو سکتا ہے جب اخلاص ہو، جو ہو اللہ کے واسطے ہو. جہاں ضرورت پڑے اس کی تلاش بھی رہے، ایسی خدمت کی تلاش بھی رہے
اور جب ضرورت نہ سمجھی جائے تو اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ تو جو مدارس والے ہیں اللہ کے فضل سے جو جس درجے کام کر رہے ہیں، کچھ نہ ہو سکے تو ان کے ساتھ کسی موقع میں شامل رہنا اور ان کے لیے کسی قسم کا تعاون، یہ انشاءاللہ یہ برابر کا درجہ ہے۔ اس لیے جو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ تو مدارس والوں کے ساتھ کسی درجے میں شمولیت یہ سعادت ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ہمارے دین کی حفاظت کی جگہ ہیں۔ ان سے تعلق اور ان کو اپنا کام سمجھنا یہ ہمارا ایمانی اور ملی فریضہ ہے۔ بڑے بابرکت ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے تمام کوشش کر کے اور مدرسہ قائم کیا، اپنے آپ کو اس سے لگائے ہیں۔ ان مدرسوں کی خدمت کی وجہ سے، دینی خدمات کی وجہ سے، علماء کی قربت و صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نوازتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں علماء حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے مدارس سے تعلق رکھا، دین کی قدر کی، دین داروں کی، دین والوں کی قدر کی، تب اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اولادوں میں، نسلوں میں، قیمتی سرمایے میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو ان کے لیے دنیا آخرت کی سرخروئی، کامیابی، خوشی کا ذریعہ بنے، آخرت کے لیے بھی کامیابی اور صدقہ جاریہ بنے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سے تعلق رکھنا اور اس کام کو اپنا کام سمجھنا۔ جو لوگ مدرسے کی کمیٹی اور سوسائٹی میں ہوتے ہیں، جو ذمہ داران ہوتے ہیں، بس باقی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کا مطلب انہی کا نام چل رہا ہے، انہی کی بات بولے جا رہے ہیں، ہر موقع میں وہی آگے آگے ہوتے ہیں، وہ کریں نا کریں، بڑے آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور اس طریقے سے نام نہ آئے اور شمولیت ہو جائے، یہ سعادت کی بات ہے۔ اگر نام آیا، سراہا گیا خدمات کو، پھر آگے بڑھے، پھر تعاون کیا، پھر مدرسوں میں لگے، تو وہ تو سب ہی برابر ہو گیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اور اپنے عمل کو چھپائے، پوشیدہ رکھے، میرا نام نہ آئے، میرا کام نہ ظاہر ہو، میرا کام محفوظ رہے، میرے لیے پوری طرح سے یہ عمل میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ تو مشق کرنے کی بات ہوتی ہے، تبھی آدمی اپنے عمل کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ بات اس کی عادت لگ گئی، نفس اس کا عادی بن گیا، شہرت کا، عزت کا، واہ واہی کا، نیک نامی کا، ناموری کا اور عزت اور بھگت کا یہ نفس عادی ہو گیا، تو ایک مزاج کی نفس کی یہ بات یہ خوراک بن جاتی ہے۔ پھر جب اس کی تعریف کی جائے، سراہا جائے، تو بڑے بڑے کام انجام دے دیتا ہے۔ وہ اس کا نفس اس کا عادی ہو گیا ہے، اور اگر اس کا نام نہ آئے، اس کو پیچھے کیا جائے، تو پھر وہ اس کام سے ہٹ جایا کرتا ہے۔ یہ تو بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ وہ عمل جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے تھے، اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کر سکتے تھے، اپنی آخرت بنا سکتے تھے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے تھے، ہم اتنے احمق و بیوقوف ہیں، اتنے اہم عمل کر کے اس کے صرف عزت کی نظر کر دیا ہم نے، دنیا کی شہرت کی نظر، دنیا کی تعریف کی نظر، ہم نے گویا کہ اس عمل کو، اس کے اجر ثواب کو دنیا کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور یہ بڑے خطرے کی چیز ہوتی ہے دین کے معاملے میں۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ دینی مدارس سے کسی قسم کے فائدے کو امید رکھتے ہیں یا اپنی عزت کے خواہاں ہوتے ہیں، اس طرح محنت کروں گا، گاؤں والے سراہیں گے، پھر مجھ کو مولانا صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے، عزت کریں گے، پیشوا بنائیں گے، اس طرح کی چیز اگر لگ جائے، یہ تو شیطانی لت ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس حدیث پر بھی نگاہ تمام کام کرنے والوں کی ہونی چاہیے
دین کی تمام خدمت کرنے والوں کی نگاہ اس حدیث پہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ، یعنی لیہا، جس نے علم دین حاصل کیے اور علم دین سیکھنے سکھانے میں اپنی زندگی لگائی، اور یہی حال علمی تمام تعاون کرنے والوں کا ہے، دینی کام کرنے والوں کا کسی درجے میں دینی کام کر رہے ہیں، اگر اس لیے کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا قیمتی عمل اس کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بناتے، لیکن ایسے ناقدرے ہوئے کہ اس دین کی خدمت کر کے اللہ کی اتنی قربت ملنے کے بعد بھی وہ دنیا کی چند ٹھکے اور چند نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عزت کی خواہش یہ بھی نفع ہے دنیا کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ناقدرے کو جو ہمارے تک رسائی کر سکتا تھا، اپنی اس خدمت کی وجہ سے ہماری قربت اس کو مل سکتی تھی، اور یہ ہم حاصل کر کے اس نے دنیا والوں پر، دنیا کے نفع پر نگاہ ڈالی، اسی پر اتفاق کیا، اسی کو اپنا مقصد بنایا، تو وہ ناقدرہ ہے۔ ایسے ناقدرے کو اس کی توفیق ملنے کے بعد جب اسے ناقدری کی تو فرماتے ہیں جنت کے دخول تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو ملے گی۔ یہ تمام کام کرنے والا آپ حضرات نے الحمدللہ اتنا بڑا جلسہ کیا، اتنا خرچ کیا، اس جلسے کو دینی جلسہ بنانے کی کوشش کریں۔ آج جلسے ہمارے دینی نہج سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں، وہ دنیاوی جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہم کہیں جاتے ہوں گے، وہاں شامل ہوتے ہوں گے، اس کا جو شو ہے، اس کا جو انداز ہے، اپنی دینی مجلسوں کو اس انداز میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر دنیا والوں کے طریقے پر ہم جلسہ کر پاتے ہیں تو سراہنے والے کہتے ہیں بہت کامیاب جلسہ کیا، اور بھائی بڑے اس میں تو یہ انتظامات یہ تھے، اور ایسے ایسے مشینیں لگی تھی کہ جہاں بیٹھے نظارہ کر لیں، اتنا بڑا جلسہ کیا، پوری دنیا میں لے ہو رہا تھا۔ پھر وہ دوستو ہمارا عمل کب مقبول بنے گا؟ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکموں کے تابع ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اندازہ لگائیے یہ دنیا میں یہ آپ لے کرنا اور اسی فوٹو بھیجنا، اپنے مجلس میں سبوں کو جمع کرنا، فرشتوں کو بھگانا، اللہ کے مقرب فرشتے نہیں ہوں گے تو پھر کون آئے گا؟ جلسے کی صورت و شکل تو باقی نہیں ہوگی، لیکن اس میں شیطان آئے گا۔ اندازہ لگائیے یہ فوٹو اور اس کی کوشش ہے، اور اس میں کسی قسم کی شمولیت اللہ کے ہاں اتنی ناگوار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اتنی ناگوار ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نحوستوں سے وہ گھر بھر جاتا ہے جس میں فوٹو ہو۔ اور اگر کوئی گنجائش ہوتی تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ کی صحبت سے مقدس صحبت کون ہو سکتی ہے؟ اور مقبول فرشتہ مقبول شخصیت کے پاس آ رہا ہے، لیکن وہ صورت کی وجہ سے صورت گری تھی، اور جو کتا بیٹھا تھا اس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھگے ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے آؤ جی بھائی جبریل آئیے، کہا انا لا ندخل بیتا فیہ کلب او تصاویر، ہم کیسے آئے آپ کے پاس؟ ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں کسی قسم کی صورت لگی ہو، نقش و نگار ہو، صورت ہو، اور یا کتا ہو۔ کتا بھی منحوس ہے، تو دونوں چیزوں کے ساتھ میں ذکر کیا گیا۔ کتا تو سب لوگ نہیں پالتے، کتے کی اجازت تو انہی جنگل کی باڑیوں والوں کو ہے جس میں ان کے لیے اندیشہ خطرہ ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن آج تو کتے شو میں پالے جاتے ہیں۔ دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہے، تو وہ گھروں کا کیا حال ہوگا جس میں ہم فوٹوؤں کو لگاتے ہیں اور اس کی زیب زینت گھر کسی میں بناتے ہیں۔ آج مومن کا گھر ان چیزوں سے زیب زینت بنتا ہے جس سے حضرت جبریل جیسی مقدس شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آ پا رہے تھے۔ ہمارا گھر ہماری شخصیت کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ لگائیے کیسی
اور یہ صورت گری کرنے والے یا اس کو پسند کرنے والے، ایسے فوٹو خرید کر کے لانے والے، کسی قسم کو سراہنے والے، اس کو تعجب سے دیکھنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، وہ سب اس میں شامل ہیں، ساری اس میں شامل ہیں۔ اس لیے کہ وہ شخص اللہ کی خلقت کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ قیامت میں کہا جائے گا کہ اچھا بہت 30 مال بنتے تھے، بڑے 8 والے بنتے تھے، تم تو ایک مرتبہ دیکھ کر نقشہ بنا لیتے تھے، ہمارا مقابلہ کرتے تھے صورت گری میں، اب داخل کرو اس میں جان داخل کرو تو ہم جانیں کتنے بڑے سرما ہو، کتنے بڑے تھے۔ اس کو کہا جائے گا بڑی سختی سے کہ مقابلہ کر کے آئے ہو، اس میں تم ڈوب ڈالو، اور طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقابلہ کرنے والا ہے وہ۔ ان فوٹوؤں کو ہم لائیں گے، سراہیں گے، رکھیں گے اور اس کی تعریف بھی کر دیں گے۔ گویا کی تعریف کرنے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا بڑھیا بنایا ہے، اور اللہ بھی صورت گری کرتے ہیں، دیکھو بالکل ایک دم مٹھو کافی کر دیا، اللہ کی قدرت سے ہم ملا رہے ہیں، اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو سرا رہے ہیں، اس کی پیٹھ ٹھوک رہے ہیں۔ اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں، کسی قسم کی شمولیت ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اگر ہم چاہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، اپنے گھروں کو ذکر تلاوت سے، تسبیح سے معمور آباد کریں، ہم سوچیں تو ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، سارے سکون کے اسباب جمع ہیں، مال اسباب، طرح طرح کی قالینیں، طرح طرح کے سامان، صوفے، ٹھنڈے گرم کا انتظام، کیسے کیسے چیزوں سے اپنے گھر کو ہم آراستہ کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ پھر سکون کیوں نہیں ملتا، آپ کو بے چینی کیوں ہوتی ہے، وحشت کیوں ہوتی ہے، گھروں میں لاچاریاں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، ہر ایک دوسرے سے منہ کیوں بگاڑتا ہے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کوئی کسی کے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور کی؟ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت تمہارے پاس آئے تو تم سوچو کہ اللہ کے بندے محبوب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کو بندوں سے تعلق ہے، پیار ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت کا انداز بندوں کے ساتھ رکھے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، یہ تو عجیب چیز ہے، اور غور کرو، تم جائزہ لو تو تمہارے اعمال میں ایسے کچھ عمل تمہیں مل جائیں گے کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ عملوں بدعملوں کی نحوست ہوگی۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہاری کرتوتوں کا بدلہ ہے، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو تم کو پریشانی آ رہی ہے۔ یہ ہم کبھی سوچتے نہیں، اس طرح ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا۔ ہم تو ان پریشانیوں کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹری لائن سے، عاملوں کے لائن سے، ادھر سے ادھر سے، دنیا کے سفارشیں، دنیا کے دروازے کھٹکھٹانا اور یہ سب چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی ہم کبھی نہیں سوچتے وہ ہم کو گنہگار ہے، ہم سے کوئی ناچاتی ہوئی، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا، نبی کے طریقے سے ہم کو سر دور ہے، نہ ہماری شکل صورت نبی کی ہے، نہ ہمارا لباس ہے، نہ ہمارا رہن سہن ہے۔ ہم کس طریقے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم نبی کے امتی ہیں؟ ہم کیسے شفاعت کو امید لگائے ہوئے ہیں؟ اپنے ظاہری اعمال کو دیکھیں، گھریلو اعمال کو دیکھیں، کیسے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، رہن سہن کو دیکھ کر کے اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو شاید دوسروں سے ہماری مناسبت، ہمارے رہن سہن کے طریقے مل جائیں گے، اور بعض تو طریقوں میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، بعض ہم شکل صورتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک صاحب تھے اور مسلم، اور کسی کونے سے معلوم نہیں ہو رہے تھے کہ مسلمان ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے کہا بھائی یہ شکل صورت کیسے بنائے ہو، یہ مجھ ہے، اس انداز کا لباس بھی اختیار کیے تھے، ایسے گنچھے میں ڈال کے تھے، ان سے بال کسی کونے سے نہ ان کے گھر سے تک کسی انداز سے نہیں معلوم ہوا کہ مسلمان کا گھر ہے اور یہ مسلم ہے۔ کہاں اصل میں مولانا صاحب معاملہ یہ دیکھیے، ہم کو ووٹ حاصل کرنا ہے، ہم کو ووٹ حاصل کرنا ہے، انہیں ملے کر کے ہمارا مقصد یہ تو ہم اس میں اس انداز سے کھلے ملیں کہ وہ اپنے کو اپنا سمجھیں، ہم اپنے طریقے کو انہیں سے ملائے رہتے ہیں، ہم اپنے تہواروں میں بھی باقاعدہ شامل ہوتے ہیں اور ٹیکا پارٹی بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو تو بھائی ووٹ حاصل کرنا ہے۔ یہ مومن کو اپنی موت یاد نہیں ہے، یہ مومن کو اپنے قبر یاد نہیں ہے، اندھیری کوٹری یاد نہیں، پرصراط اور حشر کا میدان یاد نہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہو کے سوال جواب دی، ان سوالات کی تیاری کوئی ذہن میں نہیں، کچھ پتہ نہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی اسی کو اپنے بنانے کی فکر میں ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور اس کے بعد سارے نقشے تو بس خوابوں میں آ جاتے ہیں۔ والد صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں
یہ دنیا دار فانی ہے، فقط ایک خواب ہے سب کا. یہ دنیا دار فانی ہے، فقط ایک خواب ہے سب کا رات کا. جو دیکھا غور سے میں نے تو آنکھیں کھل گئی میری. جو میں نے غور سے دیکھا تو آنکھیں کھل گئی. جس طرح آنکھیں کھل جانے کے بعد خواب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا لمبا خواب دیکھو. تو یہ دنیاوی زندگی کو اگر ترجیح دی جائے، دنیا اپنے ذمہ رسائی بسائی جائے، اسی کو فکر کی جائے، اسی کو اچھا بنانے کی فکر کی جائے. اور کیسے معلوم ہو کہ دین کی فکر نہیں ہے اور دنیاوی زندگی کی زیادہ فکر ہے. یہ آزمایا اس طرح جائے گا، جانچا اس طرح جائے گا جب اعمال کا اللہ کے حکموں کا مقابلہ ہو جائے دنیاوی ضرورتوں سے، دنیاوی زندگی سے، دنیاوی ضرورتوں سے. تو آدمی اللہ کے حکموں کو اگر توڑ دے کہ ہماری دنیا اس کی ضرورتیں، ہماری دنیاوی مصلحتیں اللہ کے حکموں پر ہم کو نہ کھڑا کر پائیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے دل میں دنیا ہی دنیا بسی ہے اور وہ دنیا کہیں جا کے لے ڈوبے گی، اس کو ڈبا دے گی. اور اگر اس درجے معاملہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے ہم متوجہ ہیں، دنیا کے مال اسباب کو بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم جب سامنے آ جاتا ہے تو ہم یہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا پر اللہ کے حکموں کو ترجیح دیتے ہیں. نبی کے طریقے کے ساتھ ہماری زندگی ہے تو بھی دنیا نقصان دہ نہیں ہے اور وہ دنیا مردود نہیں ہے. اور وہ دنیا نہیں بلکہ وہ دنیا آخرت کے لائق بھی ہے. دنیا بھی آخرت، دنیا میں رہنے کے بعد بھی آدمی اس دنیا کی زندگی میں بظاہر ملوث ہو کر کے اور اپنے آخرت بنا سکتا ہے. جیسا علامہ جامی کہتے ہیں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہنے کے بعد آدمی اپنے آپ کو اتنا ملوث نہ کر دے کہ اپنے آخرت کو بھولے رہے. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہی دنیا مجھے اس درجے نہ ہمارے ذہنوں پہ آئے گی، ہمارے دلوں پہ آئے گی کہ ہم کو ڈبو دے، اس کشتی جیسی مثال ہو جائے. اس کی علامت یہی ہے. تو شیطان کو تمام اعمال سے روکتا ہے اور جب کوئی عمل بندے سے ہونے لگتا ہے، کتنا بھی بڑا عمل ہو تو شیطان گھبراتا نہیں ہے. شیطان پیچھے لگا رہتا ہے اعمال کے خلاف کرنے میں. وہ کہتا ہے چلو پھر میں کیے گرائے عمل کو ضائع کر دوں گا. تو بظاہر جو بھی عمل ہم اختیار کریں اس میں ہم کو چاروں زاویوں سے دیکھنا ہے. اس عمل میں ہماری دنیا کا مقصد تو نہیں ہے، دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے. یہ عمل ہمارا آخرت تک پہنچے، کیسے پہنچے، اللہ کا رضا کا ذریعہ کیسے بنے. تو ہم جب اس کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو وہ راستہ تلاش میں مل جائے گا. اس لیے آج کے مجالس بڑے جلسے ہوتے ہیں، کس انداز کے جلسے ہوتے ہیں. جیسے دیکھا جائے تو اس میں اسراف تک کی بات آ جاتی ہے، فضول خرچ تک کی بات آ جاتی ہے. ضرورت سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ عوامی چندہ ہوتا ہے. اس کو دنیاوی اعتبار سے شوردار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. عزت و شہرت دنیاوی اعتبار سے آخر تک پہنچے نہ پہنچے، کرامن کاتبین لکھیں یا نہ لکھیں، عاشق و اللہ میں عمل پہنچے نہ پہنچے، دنیا میں اتنا مہنگ جائے کہ محباب سبحان اللہ الحمدللہ اور یہ ساری چیزیں نیت سے ہوتی ہیں. حمد اور نعت شریف ٹھیک ہے، وہ تو ہر مجلس کی برکت ہے اور یہ ذکر ہی ضروری ہے. لیکن اس انداز سے کہ ہم نام اور شہرا کو بلائیں، 50-50 ہزار روپے دیں، یہ کس کی بول ہے؟ یہ شیطان کی بول ہے کہ بھائی شکل تو ہو نعت شریف پیش کی جا رہی ہے. اس انداز سے وہ چھلکتے ہیں، اس انداز سے وہ جو پڑھتے ہیں ساری توجہ ادھر ہی ہو جاتی ہے. اللہ کے کسی بندے نے کوئی بات کہی، دل میں بات اتری، تھوڑی سی دقت تاری ہوئی، تھوڑا سا احساس ہوا کہ واقعی ہم سے یہ قصور کمی ہے، گویا کہ یہ بات ہماری لیے کہا جا رہا ہے. تھوڑی کیفیت بنی، بیچ میں کھڑا کر دیا، اس بات پھر وہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنے دے وہ یہ شیطان کی خواہش پوری ہو رہی. شیطان نے کہا تھا بڑے دل سے کر رہے ہو. یہ جلسہ جس میں یہ نیت کی جا رہی تھی، کی جا سکتی تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ کوئی بات کہے گا، ہم اس میں کوئی شامل ہو جائیں، شاید اتنے لوگ آئیں اور ان کے دل میں کوئی بات اتر جائے، ایک اللہ کے بندے کی زندگی میں اس کے پلٹنے کا ذریعہ بن جائے، وہ پورے جلسے میں ایک شخص کی زندگی پلٹ جائے، ہماری شمولیت کسی درجے میں ہو جائے، قبول ہو جائے. یہ نیت کہاں ہے؟
وہ تو شروع سے وہی بات ہوتی ہے، اس نے 2000 دیا میں 5000 دوں گا، اسٹیج میں لکھائے گا اور شہرت کے ساتھ دے گا، اچھی چیزیں آئیں گی، اچھی چیزیں بچے، پورے شروعات ہی سب اس میں اخلاص کی وہ نہیں ہوتی، سب عزت و شہرت جی وہ اس پہ نظر ہوتی ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، ہم ظاہری شکل صورت چاہے کتنی جلسے کی بنائیں، دین کی باتیں چاہے جتنی اچھی کریں، قرآن کی تلاوت میں ہو، لیکن ان اللہ لا ينظر الى صورکم ونیاتکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعمال کی شکل صورت کو نہیں دیکھتے کہ عمل کتنے اعتبار سے کیسا ہے، ظاہری عمل پر ہم آج بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے یہاں سے قدر نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں تو نیتوں کا قدر ہے، اخلاص کا قدر ہے۔ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، اس میں اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، وہ عمل قابل قبول ہے، وہ بیڑا پار لگانے والا ہے۔ اس لیے قیامت میں ایسی مثالیں آئیں گی، بہت سے بڑے بڑے اعمال کرنے والے سامنے لائے جائیں گے، بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بین خلفائی صلہ رحمی کی ہوگی، بڑی خدمات پیش کی ہوں گی، بڑا خرچ کیا ہوگا، بظاہر تمام اعمال اپنے نجات کے لیے ایسے کیے ہوں گے جو کافی ہوں گے، لیکن ان اعمال میں اللہ کی رضا شامل نہ ہوگی، دنیا کے کوئی مقصد شامل ہوگا، دنیاوی مفاد شامل ہوگا، اور اللہ کے ہاتھ ساری چیزوں کا اکٹھا چٹا کھل جائے گا۔ آج اس کا سمجھنا تو آسان ہے، یہ موبائل اور کمپیوٹرائز جو چیزیں ہوتی ہیں سب اندر باہر نکال دیتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک تعالیٰ کی باریک بینی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اور اس کا احساس، وہ ہمارا تو سب یقین ہے، اس پر ایمان ہے ہمارا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے بتاؤ کس نے ایسے کیا تھا، وہ وہیں پر خاموش ہو جائے گا، مایوس ہو کے رہ جائے گا، سارے بڑے بڑے اعمال اس کی نگاہ سے ہٹ جائیں گے، وہ قابل قبول نہ ہوں گے، کسی میں کوئی نقص ہوگا، کوئی کمی ہوگی، عزت چاہ رہا ہوگا، شہرت چاہ رہا ہوگا، اس لیے شامل ہوا ہوگا، فلاں سے کہیں فلاں گئے، فلاں بھی آئے تھے، بعد بڑے بڑے اعمال آدمی کرتا ہے، لیکن چونکہ نیت کی مشق نہیں کرتا، اس لیے سارے اعمال اپنے ضائع کر دیتا ہے۔ اخلاص کی نیت اور اللہ کی رضا کی نیت یہ بھی مشق کرنے کی چیز ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں اپنے عملوں کو، اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو ہم تمام بد نظری سے بچاتے ہیں، تمام غلط طریقوں سے بچاتے ہیں، اپنے اس چیز کو، اپنے پیسے کو، روپے کو، اپنی چیزوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور فکر رکھتے ہیں، خاموشی سے رہتے ہیں، ہم اس پر قابو پا جاتے ہیں۔ ہمیں وہ حربہ معلوم ہے، گورنمنٹ سے بچانا چاہیں کیسے کیسے حسابات، کیسے کیسی چیزیں بتاتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانا چاہے، اپنے ذخیرہ خزانہ کیا روپے پیسے